الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن دعا بدعوتہم الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال مثل ابن آدم ومالہ وأہلہ وعملہ کرجل لہ ثلاثۃ اخوۃ او ثلاثۃ اصحاب، فقال احدهم انا معك حیاتک فاذا مت فلست منك ولست منی، وقال الآخر انا معك فاذا بلغت تلك الشجرة فلست منك ولست منی، وقال الآخر انا معك حيا وميتا، او كما قال رضی اللہ تعالی عنہ۔ اخرجہ البزار۔ بزرگان محترم، عزیز و دوستو، دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے۔ موت سے کس کو یاری ہے، آج نہیں تو کل اپنی باری ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مثال دے کر دنیا میں جو انسان زندگی گزارتا ہے اس کی مثال انہوں نے بتلائی کہ دنیا میں جو انسان آتا ہے اور یہاں جو اس کا مال اور اہل و عیال ہے اس کی مثال کیسی ہے۔ اتنی شاندار مثال دی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک آدمی ہے اور اس کے 3 بھائی ہیں۔ ایک بڑا بھائی ہے، دوسرا منجلا یعنی درمیانی بھائی ہے، اور تیسرا اس کا چھوٹا بھائی ہے۔ یہ آدمی پوری زندگی اپنے بڑے بھائی کے اوپر نچھاور کرتا ہے، بڑے بھائی کی سہولیات کے لیے، بڑے بھائی کو حاصل کرنے کے لیے اپنے دین کو دین نہیں سمجھتا، اپنے رات کو رات نہیں سمجھتا، حتیٰ کہ اس کو خوش کرنے کے لیے یا اس کے اپنے ساتھ کرنے کے لیے اپنی پوری کی پوری زندگی اس کے اوپر قربان کر دیتا ہے۔ جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ آدمی اپنے بڑے بھائی سے درخواست کرتا ہے کہ ارے بھائی، میں نے تیرے لیے اپنی پوری زندگی قربان کر دی، تو میرا بڑا بھائی تھا، تیرے ساتھ اور رہنے کے لیے میں نے تو چنی کیا، نہ دھوپ دیکھی، نہ کیا ہے چھاؤ دیکھی، نہ شب دیکھی، نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ بارش کا خیال کیا، نہ اپنے راحت و آرام کو میں نے مد نظر رکھا، ہر چیز کو سامنے نہ رکھتے ہوئے تیرے لیے سب کچھ اپنی زندگی قربان کر دی۔ آج میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے اوپر کچھ حالات ہیں، موت کی سختی ہے، ملک الموت کا مقابلہ ہے، آج تم مجھے کیا ساتھ دے سکتے ہو؟ ایسے وقت میں وہ بڑا بھائی اسے یہ کہتا ہے کہ بھائی تو بہت دھوکے میں تھا، تو نے میرا جو ساتھ دیا ہے تو غلط راستے پر لگ گیا،
تجھے ایسا نہ کرنا چاہیے تھا لیکن میرے بس میں بھی نہیں تھا، تو میرا پیچھا چھوڑ نہیں رہا تھا، تو میرا ساتھ نہیں چھوڑ رہا تھا، میں آج تجھے کچھ بھی ساتھ نہیں دے سکتا۔ اور طوطا جیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ چہرہ پھیر دیتا ہے، ایسا وہ بڑا بھائی اپنا منہ پھیر دے گا۔ یہ آدمی نا امید سا ہو جاتا ہے اور نا امید ہو کر منجلے بھائی کے لیے جاتا ہے، منجلے بھائی کے پاس جاتا ہے، یعنی درمیانی جو بڑے سے چھوٹے والا بھائی ہے اس کے پاس جاتا ہے، اور بڑے بھائی نے جب جواب دیا تو اس کا اتنا سا منہ رہ جاتا ہے۔ وہ ان کے پاس جا کر کہتا ہے کہ ارے بھائی، میں نے تیرے لیے قربانی دی، میں نے تیرا ساتھ دیا، تیرے لیے جتنا بھی چاہیے اتنا میں نے دنیا کے اندر میں رہا، میں بڑے بھائی کو اس کے ساتھ اسی لیے رہا تاکہ تم درمیانی بھائی کو کچھ راحت پہنچے، درمیانی بھائی کی زندگی اچھی طرح گزرے، یہ میرا مقصد تھا اور کچھ مقصد نہیں تھا۔ آج دنیا سے میں جا رہا ہوں، میرے پاس کچھ ہے تو نہیں، لیکن تم مجھے کیا ساتھ دے سکتے؟ جب بڑا بھائی تو جواب دے دیا تھا، منجلے بھائی کے پاس سامنے جا کر بھی اس کی اپنی قربانیاں اس کے سامنے پیش کرے گا کہ تیرے لیے میں نے دنیا میں اتنا کیا تھا، لیکن آج ملک الموت کا واسطہ ہے، قبر کے گھڑے میں نکیرین کا، منکر نکیر کے سوال کا جواب دینا ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں، تو مجھے کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے ایسے وقت میں؟ وہ منجلا بھائی کہے گا کہ تو نے ٹھیک ہے، مجھے ہمیں ساتھ دیا، ہمارے لیے بڑے بھائی کو حاصل کرنے کی کوشش کی، سب کچھ کیا، لیکن ہم تیرا کوئی ساتھ اتنا نہیں دے سکتے، بہت تو اتنا کر سکتے ہیں کہ تو مر جائے تو تجھے کیا نہلا دھلا دیں گے، تو مر جائے کفنا دیں گے، اور تیری قبر میں عزت کے ساتھ پہنچا کر تجھے ہم قبر کے اندر ڈال کر 3 لبیں ڈال دیں گے مٹی کی، اس سے زیادہ ہم تیرا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ چھوٹے بھائی کے پاس جائے گا وہ آدمی اور کہے گا، چھوٹے بھائی، مجھے معلوم ہے کہ تو میرا چھوٹا بھائی ہے، اور میں نے زندگی بھر تیری طرف کوئی توجہ نہیں کی، اور میں نے تیرا کوئی ایسا حق ادا نہیں کیا جیسا حق ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن میرے 2 بڑے بھائیوں نے تو طوطے کی طرح چہرہ پھیر دیا، وہ نہ میری طرف دیکھ رہے ہیں نہ کچھ کہہ رہے ہیں، صرف بیچلا بھائی یہ کہتا ہے، بیچ والا، کہ ہم قبر تک تجھے پہنچائیں گے، لیکن تو مجھے کتنا آج فائدہ دے گا؟ بڑا بھائی نے تو یہ جواب دیا، چھوٹا بھائی یہ جواب نہیں دے گا، چھوٹا بھائی کہے گا کہ میں تیرے ساتھ رہوں گا، تو جو چاہے میں مجھ سے خدمت لے لے، تو نے مجھے میرا حق ادا نہیں کیا، لیکن میں تیرے ساتھ دوں گا، قبر میں بھی تیرے ساتھ چلوں گا، حشر میں بھی تیرے ساتھ چلوں گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہی مثال ہے انسان کی زندگی کی، کہ انسان اپنی زندگی میں مال دولت حاصل کرنے کی لیے اپنی زندگی کو قربان کر دیتا ہے۔ مال دولت کی مثال بڑے بھائی کی سی ہے، وہ آدمی رات کو رات نہیں سمجھتا، دن کو دن نہیں سمجھتا، حلال کو حلال نہیں، حرام کو حرام نہیں، بس کچھ توجہ نہیں دیتا، نہ عیسیٰ پیر نہ موسیٰ پیر، سب سے بڑا پیسہ پیر، پیسے حاصل کرنے کے لیے ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے پوری زندگی لگا دیتا ہے، لیکن جب موت کا وقت آئے گا تو یہ مال کچھ کام نہیں آئے گا، یہ وہی کہے گا کہ تو دھوکے میں سے تھا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیاوی زندگی یہ دھوکے کا سامان ہے، یہ جو مال ہے قبر تک بھی ساتھ میں نہیں آنے والا۔ قبر تک تو پہلے زمانے میں تو چارپائی بھی آتی تھی،
غلام ہوتے وہ بھی آتے تھے، وہ مال کی قسم تھی، لیکن اب تو چارپائی بھی وقف کی ہوتی ہے، جس تخت کے اوپر سلایا جاتا ہے وہ تختہ بھی وقف کا ہوتا ہے، ہمارا نہیں ہوتا بھائی، بہت بہت تو پانی ہوتا ہے، کفن ہوتا ہے، یہ تیرے ساتھ اتنا ہی چلنے والا۔ مال کہہ دے گا اب میرا تیرا ساتھ نہیں دے سکتا، تو نے اگر قربانی دی ہے، تو نے مجھے حاصل کرنے کے لیے کوشش کی ہے، تو میرے رب نے کہہ دیا تھا کہ یہ تو متاع غرور ہے، دھوکے کا سامان ہے، لیکن تو اس پر لگا تو میں تو تیرا کوئی ساتھ نہیں دے سکتا، آج تیرے ساتھ ہوں، تیری آنکھ بند ہو گئی تو حدیث میں آتا ہے، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، ارے تیرا مال تو وہ ہے جو مال تو نے کھا لیا پی لیا اور تو نے اللہ کے راستے میں آگے بھیج دیا، اور تیرا مال وہ مال نہیں ہے جو تجھ چھوڑ کر جائے گا، وہ تو تیرا نہیں ہے، وہ تو تیرے وارثوں کا۔ اس لیے عزیز و دوستو، یہ مال دولت یہ کام آنے والی نہیں ہے۔ دوسرا جو بھائی ہیں، جو منجلا بھائی یعنی بیچ والا بھائی تھا، جس نے یہ کہا تھا کہ میں تجھے تیرے اوپر اخیر میں بہت زیادہ سے زیادہ مٹی ڈال سکتا ہوں، وہ تیرے اہل و عیال ہے، تیرے اولاد ہیں، تیرے اعزا اقارب ہیں، بہت بہت تو تجھے غسل دے دیں گے، بہت بہت تو کفنا دیں گے، اور کفنانے کے بعد قبر میں ڈال کر تجھے کیا ہے ایک تھوڑی سی مٹی ڈال کر خوش ہو جائیں گے کہ چلیے ہم نے مٹی تو ڈال دی ان کے اوپر۔ عزیز و دوستو، بس یہی اس کو وہ حق اپنا سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتنا تو کام کر دیا، یہ چھوٹا بھائی یہ تیرا عمل ہے، جس کو ایک شاعر بلکہ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی عارفی نور اللہ مرقدہ کہتے ہیں، زندگی بھر کی محبت کا صلہ یہ دے گئے، یعنی اعزا اقارب کے بارے میں کہتے ہیں زندگی بھر کی محبت کا صلہ یہ دے گئے، دوست و احباب آ کر مجھ کو مٹی دے گئے، دوست و احباب آ کر کیا ہے مجھے مٹی دے گئے۔ اسی لیے دنیا کا جو مال دولت ہیں، یہ رنگریلیاں ہیں، یہ زمانے کی ایک قسم کا فتنہ ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے، رنگریلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، رنگریلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہیں جو بانداز بہار آئی، یہ ہمارے لیے خزاں ہیں، یہ پانکھر رتو ہے، یہ سامان دنیا کی، یہ بہار لگتی ہے لیکن یہ ہمارے لیے بہار نہیں ہے۔ جو چمن سے گزرو تو اے صبا، یہ کہنا بلبل زار سے، کہیں اگر باغ و بہار ہے تو ان کو کہہ دینا کہ خزاں کے دن بھی ہیں، سامنے نہ لگانا دل کو بہار سے، بھئی موت بھی آنا ہے۔ تو عزیز و دوستو، یہ دنیا جتنی بھی ہیں، یہ دنیا اور جو تیسرا جو بھائی ہیں، وہ تیسرا جو بھائی ہے وہ تیرا نیک عمل۔ اگر تیرا نیک عمل اچھا ہے تو تجھے کام آئے گا، اور اگر تیرا نیک عمل اچھا نہیں ہے تو وہی تیرا عمل تجھے وبال جان بھی بن سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، انسان جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے پاس فرشتے آتے ہیں تو اس کے نام اعمال میں سے اس کے روزے اس کی داہنی طرف، اس کے قرآن و تلاوت اس کے سراہنے کی طرف، اور اس کا نماز وغیرہ اس کی داہنی طرف ہو جاتے ہیں، اور اس کے زکوٰۃ و صدقات اس کی پیر کی جانب ہو جاتے ہیں۔ کوئی سا بھی عذاب آتا ہے آدمی تو یہ اعمال اس کو روکتے ہیں، اگر یہ اعمال مضبوط ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں نے جو ابھی سورت پڑھی آپ کے سامنے، ایک آیت کا ٹکڑا، ایک آیت پڑھی، تبارک الذی، حدیث میں آتا ہے کہ قرآن پاک میں ایک سورت ایسی ہے جو سورت اس کے پڑھنے والے کو نجات دلاتی ہے قبر کے عذاب سے۔ 30 آیتیں ہیں اس میں، وہی تبارک الذی بیدہ الملک۔ بہرحال تو یہ اعمال ہمیں کام آئے گا۔
اچھے اعمال ہیں قبر میں تو اس طرح ہو جائے گا. جب آدمی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدمی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو ایک نکیرین کا یعنی منکر نکیر کا سوال جواب ہو جاتے ہیں، اور وہ اچھی طرح جب جواب دے دیتا ہے تو جواب دینے کے بعد آسمان سے آواز آتی ہے. بہت لمبی روایت ہے، اس لیے لمبی روایت تو میں نہ پڑھ سکتا ہوں نہ اس کا ترجمہ بھی کر سکتا ہوں، پڑھنے کے اندر ہی وقت پورا ہو جائے گا. تھوڑا سا اس کا ایک جو بات مناسب ہے وہ بات کہہ دوں گا. جب یہ نکیرین کا سوال جواب اچھی طرح دے دے گا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ بھئی اس کو جب پوچھا جائے گا کہ وہ آدمی جو تمہارے پاس بھیجے گئے تھے وہ کون ہیں، فرمائے گا محمد الرسول اللہ. تجھے کیسے معلوم ہے کہ محمد الرسول اللہ تھے؟ تو وہ کہیں گا کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی ہے، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی. حدیث میں آتا ہے آسمان سے ایک پکارنے والا پکارے گا، ان صدق عبدی، میرا بندہ سچ ہی کہہ رہا ہے، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو، اس کو جنت کا لباس پہنا دو اور جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دو. جنت کی خوشبوئیں، جنت کی ٹھنڈ ہوائیں اور اس کی کیا ہے نعمتیں اس کے سامنے مد بصر تک پھیلا دی جائے گی. ایک اچھے چہرے والا اس کے پاس آئے گا. یہ جو میں کہنا چاہتا ہوں، وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ حَسَنُ الثِّيَابِ طَيِّبُ الرِّيحِ، ایک اچھے چہرے والا، اچھے کپڑے والا، عمدہ خوشبو والا آئے گا اور وہ کہے گا تجھے بشارت ہو، ابشر بالذی یسرک، اس بات کی بشارت ہو جو تجھے خوشیوں سے بھر دے گی. یہی وہ دن ہے جس کا تجھے وعدہ دیا گیا تھا. پوچھے گا ارے کون ہے آپ؟ لگتا ایسا ہے کہ میں تمہیں پہچانتا ہوں. فوجہک الوجہ یجیء بالخیر، جو بھلائی لے کر آیا، لگتا ایسا ہے کچھ پہچان لگتی ہے. وہ کہے گا، آواز آئے گی میں تیرا نیک عمل ہوں، اللہ نے آج انسانی شکل میں تیرے پاس بھیجا ہے. انا عملک الصالح. آدمی کو جب خوشی پہنچتی ہے، دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں تو دنیا میں جب خوشی پہنچتی ہے تو آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے موقع دو، میں ذرا میرے گھر والوں کو خبر دے دوں. تو وہ یہ کہے گا کہ رب اقم الساعہ، اے اللہ قیامت قائم کر، تاکہ میں اپنے اہل و عیال کے پاس جا کر میں بتا دوں کہ میرا یہ حال ہے نیک عمل کا. وہیں پر برے بدعمل کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی جب جواب نہیں دے سکے گا نکیرین کے تو قبر اس کو اتنی دبوچے گی کہ اس کی پسلیوں میں مل جائے گی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور اس کو ایسا گرز مارا جائے گا لوہے کا، ایک فرشتہ اس کے اوپر مقرر کر دیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے اعمى اور اسم، وہ ہوگا بہرا اور نابینا. نابینا ہو تو رحم، بینا ہو تو رحم آوے، اور بہرا ہے اگر سنے تو کچھ رحم آوے. اتنا زور سے وہ اس کو وہ گرز لوہے کی مارے گا جس کو ہم گھون کہتے ہیں، اس کا لوہے کا مارے گا کہ اگر وہ پہاڑ پر مار دیا جائے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. حدیث میں آتا ہے، میں نہیں کہتا، اللہ کے رسول کہتے ہیں. اس آدمی کو پھر اس کے بعد ایک بد شکل بدبودار آدمی آئے گا. ارے تو کون ہے میرے پاس برائی لے کر آ رہا ہے؟ کہے گا کہ میں تیرا برا عمل ہوں، میں تیرا برا عمل ہوں. وہ کہے گا کہ رب لا تقم الساعہ، اے اللہ یہیں پر رکھنا، قیامت میں مجھے رسوا مت کرنا، اور قیامت کے بعد کی گھڑیاں اور ہیں. تو عزیز و دوستو، یہ تین بھائی جو میں نے بتائے، تیسرا یہ نیک عمل ہیں. اگر عمل اچھے ہیں کام لگے گا. حدیث پاک میں ایک واقعہ نزہۃ البساتین کے حوالے سے پیش نظر ہوا کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا. ایک اللہ والے بھی اس کے انتقال کے بعد شریک تھے اس کے جنازے میں، اس کو دفنایا گیا.
دفنانے کے بعد ابھی تھوڑی ہی دیر آگے چلے تھے تو بہت زور سے آواز آئی قبر کی جانب سے. دیکھیے عامتاً قبر کا عذاب آدمی کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بتاتا نہیں، لیکن بسا اوقات لوگوں کی عبرت کے خاطر اللہ تعالیٰ کبھی بتاتا ہے تاکہ دنیا والوں کے لیے ایک عبرت بن جائیں. تو اس آدمی کا جب انتقال ہو گیا، دفنایا گیا، آواز آئی زور سے تو لوگ ڈر کر بھاگنے لگے. وہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا ٹھہرو ٹھہرو، ایسا نہیں، پڑھو کچھ، بھاگنے کی ضرورت. اتنے میں پہلے سے زیادہ زور سے آواز آئی. اچھا ابھی کچھ پڑھ ہی رہے تھے یا جو کچھ کر رہے تھے ٹھہرے ہی تھے کہ تیسری جو آواز آئی اس سے بھی زیادہ زور سے آواز آئی. یہ لوگ وہیں پر ٹھہرے رہے، پڑھتے رہے. تھوڑی ہی دیر میں اس کی قبر کے اندر سے ایک کالا کتا نکلا. کیا بات ہے؟ اب اللہ والوں کو بسا اوقات اللہ تعالیٰ کوئی چیز بتاتی ہے. اس بزرگ کی برکت سے اس بزرگ نے اس کتے سے خطاب کیا کہ تو کون ہے، بتا بھائی تو کیوں ہے اور کیوں قبر سے نکلا. اس کتے نے جواب دیا کہ یہ جو آدمی جو دفن کیا گیا ہے، میں اس کے بدعمالی کی بنا پر اللہ کی جانب سے مجھے مسلط کیا گیا تھا کہ میں اس کو عذاب دوں. لیکن یہ آدمی روزانہ سورہ تبارک پڑھا کرتا تھا، سورہ یاسین پڑھا کرتا تھا. تو یہ سورہ یاسین اور سورہ تبارک کہیں سے آ گئی اور اس نے کہا تو اس کو عذاب نہیں دے سکتا. وہ فرشتوں کی شکل میں آ گئی. تو میں نے عذاب دینا چاہا تو انہوں نے ایک بڑا لوہے کا گرز یعنی لوہے کا گھون مجھے مارا تو میں تھوڑا ہٹ گیا. یہ اس کی پہلی آواز. جب دوسری مرتبہ میں نے اس کو عذاب دینا چاہا تو دوسری مرتبہ اس سے بھی زیادہ زور سے مارا تو میں تھوڑا ہٹا، لیکن میں بھی مصر تھا عذاب دینے پر. تیسری مرتبہ جب آگے بڑھا تو مجھے ایسا مارا زور سے کہ میں یہ بھاگ نکلا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے اعمال صالحہ جو دنیا میں کیے ہیں وہ کل قبر کے اندر ساتھ آئیں گے. ورنہ پہلے جو دو بھائی تھے یعنی جو مال دولت ہیں یا جو اہل و عیال ہیں، مال و دولت تو جیسے ہی موت ہوئی وہ تیرا نہیں تیرے وارثوں کا ہو گیا، اور اہل و عیال چاہے تیری طرف نسبت ہیں، قبر پر دو لبیں ڈال کر وہ کہہ دیں گے کہ ہم نے تو اس کا حق ادا کر دیا. اس سے زیادہ کچھ بھی ہونے والا نہیں. عزیز و دوستو بزرگوں، تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے اعمال کی فکر کرے. اس دن سے پہلے دنیا میں آدمی سوچتا ہے کہ بھئی میرا مال میرا مال. تیرا مال تو وہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، جو تو نے کھا لیا یا تو نے آگے اپنے لیے بھیج دیا. اسی لیے اس چھوٹے بھائی کی مدد سے اپنے اعمال صالحہ کے نیک عمل کے ذریعے سے بڑے بھائی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، منجلے بھائی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کس طرح؟ اپنے اعمال کے ذریعے اپنے بڑے بھائی یعنی اپنی مال و دولت کو اللہ کی خوشنودی میں خرچ کریں، مسجدیں بنائیں، غربا کو کیا ہے کپڑے پہنائیں، کھانا کھلائیں، مسکینوں کو، یتیموں کو کیا ہے ان کی رہنمائی کریں، ان کو کیا ان کے سر کے اوپر ہاتھ پھیریں، کہیں دین کے جو کام ہو رہے ہیں اس میں مدد کریں. یہ تمام اس میں آگے. اسی طریقے سے جو منجلہ بھائی ہے یعنی اپنا اہل و عیال، اسی چھوٹے بھائی اپنے نیک اعمال کے ذریعے اپنے اولاد کی بھی نیک تربیت کریں، اپنے اہل و عیال کی نیک تربیت کریں، تو وہی عمل آدمی کو قبر میں فائدہ دے گا. کہ جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی کو کون سی چیز فائدہ دیتی ہے؟ صدقہ جاریہ، یعنی وہ اولاد جو اس کے لیے دعائیں کریں، یا وہ جو مال صدقہ کر کے گیا ہے، صدقہ جاریہ کر کے گیا ہے، جس کا فائدہ اس کو پہنچتا ہے، یہ اس کو قبر میں کام آنے والا ہے. عزیز و دوستو، اس لیے کوشش کریں کہ ہم تینوں بھائیوں سے فائدہ اٹھاویں. تینوں بھائی میں سب سے اہم بھائی چھوٹا بھائی ہیں. دوسرے منجلے اور بڑے بھائی سے فائدہ تبھی اٹھا سکتے ہیں جبکہ چھوٹا بھائی اپنے کیا اس کی ہم نے قدر کی ہے. اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ.